لیکن کیونکہ ہم نارمل زندگی میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مطلب ڈفرینس. اب وہ جو محارم الہی ہیں، اگر کوئی آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ بندگی اس کی صفت ہے. اب بچانا کیا ہے؟ مطلب خود گناہ کیا ہے ایکچولی، وی ہیو ٹو اسٹڈی کہ گناہ ہے کیا. اب جیسے ہم چھوٹے تھے، میں تو چھوٹا نہیں، میری بیٹی جو بڑی ہوگی ماشاءاللہ، چھوٹی تھی تو ہم بار بار کہتے یہ نہیں کرو جنت میں جاؤ گی، یہ کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، یہ وہ بچی شادی تھی، اس نے بولا کہ جنت ہے کہاں بابا، جنت کہاں ہے. اب اس کو خوب بات وہی ہے کہ جب آپ گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کی ماہیت کیا ہے، گناہ ہے کیا، اس کو پہلے انڈرسٹینڈ تو کریں تب آپ کو پتا ہے میں گناہ چھوڑوں. جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہے کیا، گناہ سمجھ میں نہیں آتا. بچوں کو بولے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، بچے ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے اڑا بولے پتہ نہیں باتیں بولتے ہی رہتے ہیں ساری چیزیں. وہ ماں باپ، یہ مطلب ایک نیچرل سی بات ہے، بس آپ اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھو، نگاہوں کو نامحرم سے بچاؤ، اپنے آپ کو نامحرم ریلیشن شپ سے. خوب یہ نہیں فیل ہوتا انسان کو، پتہ نہیں چلتا انسان کس وادی کے اندر گھوم رہا ہے. ویسے بھی سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں، اس نے تو سارے حدود اور بریکس ختم کر دیے نا. اب تو کوئی شرم حیا سب ختم ہو گیا، انسان کو پتہ بھی نہیں ہے. ہر آدمی بعض اوقات دینی چکر میں، بعض اوقات کاموں کے چکر میں، وہ ڈفرنس ختم ہو گیا ہے کہ وہ جو ایک معیار ہونا چاہیے. اب گناہ جو ہے وہ چند چیزوں سے اگر سمجھا جائے تو، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے گاڑی مار دی. اب جس نے گاڑی ماری، کس نے ماری، کہاں ماری، کس کو لگی. لیکن جب ایمبولینس آتی ہے تو یہ نہیں پوچھتی کس نے ماری کہاں ماری، جسے پوچھتی لگی کس کو ہے. ایٹ دا اینڈ اس حادثے کا جو نقصان ہے وہ کیا ہے. گناہ ایسی ہے، ایک گناہ ہے خود، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، اور ایک وہ ہے جس نے جھوٹ بولا ہے اس کی وجہ سے گناہ بڑھ جاتا ہے. ایک عام آدمی جھوٹ بولے، ایک عالم جھوٹ بولے، فرق ہے. ایک عام آدمی جھوٹ بولتا گو کہ گناہ ہے، وہ بھی غلطی کر رہا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایک عالم سے غلطی ہو جائے، ایک ایسے بزرگ سے غلطی ہو جائے، ایک ایسے شخص سے کہ جو معتبر ہو، اعتبار رکھتا ہو کمیونٹی میں، وہ جھوٹ بولے، بہت فرق ہو جاتا ہے. یعنی پھر گناہ، یعنی وہ جو گناہ تھا وہ بڑھ گیا. یعنی چھوٹی گاڑی لگی حادثہ الگ ہے، اور بس جا کے لگ جائے کسی کو حادثہ الگ ہے، حادثے کی نوعیت الگ ہے. اب اس کے بعد گناہ کے بعد اثرات کیا ہو، یہ اس سے زیادہ ہے. ہو سکتا ہے حادثہ بڑا ہو، کچھ ہو، لیکن کسی کو بچ گیا، کسی کو کچھ نہیں ہو جائے، شکر ہے بھائی. لیکن گناہ ایسا نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ تو چھوٹا گناہ تھا. نہیں، کسی روایت ہے کسی گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ کس کے مقابلے میں کر رہے ہو. گناہ کس کے مقابلے میں؟ گناہ ہے حدود الہی، یعنی جو خدا نے باؤنڈری ڈرا کی ہے، یو آر گوئنگ آؤٹ آف دیٹ باؤنڈری، یعنی خدا کے حدود توڑ رہے ہو. خدا نے بارڈر بنایا ہوا ہے، اس بارڈر سے باہر نہیں جانا، اس بارڈر سے باہر گیا تو گناہ ہے. چاہے وہ ہر طرح کا ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ریلیشن شپ سے ہو، چاہے وہ دیکھنے سے ہو، چاہے وہ عمل سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ ریلیشن شپ کسی چیز میں بھی ہو، جو باؤنڈری ہے اس میں رہنا ہے. جب باہر گئے تو کس کے مقابلے میں آ گئے؟ انظر، دیکھو کہ گناہ کس کے مقابلے میں کر. اب چاہے گناہ تم اجتماعی کر رہے ہو، چاہے گناہ تم ذاتی کر، ڈیفینیٹلی ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کی ذات پہ نقصان ہوتا ہے، لیکن ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کا گناہ پورے معاشرے پر اثرات ڈالتا ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام کیا یزید کے مقابلے میں، وہ یہ نہیں تھا کہ یزید صرف گناہ کر رہا تھا تو مثلا کچھ شراب پیتا تھا تو یہ سارے فاسق کام انجام دیتا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ اس کے ذاتی کام نہیں، بلکہ امت سو گئی تھی. یعنی ایک ظاہری طور پر جو اسلام کی حاکمیت اپنے ہاتھ میں لی ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے پورے معاشرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے جو کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں، جو کمیونٹی کو چلاتے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ اچھا ہونا چاہیے.
اب آپ بولیں گے نہیں ہم تو نہیں چلا رہے بھائی، وہ نہیں چل رہی نہیں، ازار محترم بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہرحال آپ کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کرتی ہے معاشرے کے اوپر۔ سید الشہداء کا جو قیام تھا، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے صرف ایک شخص پر یا ایک فیملی پر اثرات نہیں تھے، اس گناہ کی وجہ سے پوری کمیونٹی سو رہی تھی، خواب میں تھی، اسے بیدار کرنا تھا۔ اسی لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ گناہ جو ہے وہ الگ الگ اثرات کو معاشرے کے اوپر مرتب کرتا ہے، اور بعض اوقات گناہ آہستہ آہستہ انسان کے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا ہے، یہ تو پتہ نہیں چل رہا، اس کے تو اثرات نہیں ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈاٹ جو ہے نا قلب میں وہ ڈلتا ہے، اور وہ ڈاٹ ڈلتے ڈلتے پوری فائل بلیک ہو جاتی ہے، اور جب وہ بلیک ہو جائے تو پھر خدا قرآن میں کہتا ہے کہ بس ہم نے پھر ان دلوں پہ تالے لگا لے، پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو انسان بہرحال اپنی زندگی میں، کیونکہ سب سے بیسٹ عزیزان محترم یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو، کوئی بھی عبادت دیکھیں، آپ عبادت کریں، بہترین عبادت کریں، بہترین دعائیں کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں۔ تو بالکل ایسی ہے جیسے آپ پانی ایک بکٹ میں لے کے آ رہے ہوں بڑی دور سے، اور اس میں سوراخ ہو، اور آپ بھر بھر کے لا رہے ہوں لیکن سوراخ ہو، یعنی آپ کی ساری محنت کیا ہو رہی ہے؟ ضائع ہو۔ اسی لیے اولیاء خدا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ جب تم اپنے آپ کو حرام سے، محارم الہی ان سے بچاؤ گے، تب تمہاری عبادت خدا کی بارگاہ میں پرواز کرے۔